مجھے یہ کہہ کر جاب سے نکال دیا گیا کہ اب جو ہے نا آپ اور ہم لوگ جو ہے نا اکٹھے کام نہیں کر سکتے، مطلب مزید کام نہیں کر سکتے، آپ کی طبیعت جو ہے نا خراب رہتی ہے، آپ بیمار رہتی ہیں، اس لیے جو ہے نا ہم آپ کو مزید اس جاب پہ نہیں رکھ سکتے، آپ اس طرح کریں، گھر چلی جائیں، ریسٹ وغیرہ کریں، کچھ منتھ کا گیپ لیں، جیسے آپ کی طبیعت بہتر ہو آپ جو ہے دوبارہ جوائن کر لیں۔ ایک انسان جو پہلے اپنی بیماری سے لڑ رہا ہو، اپنی ڈسیبلٹی کو ابھی تک جو ہے نا قبول نہ کر پا رہا ہو، اور ایسے میں اسے جو ہے نا کسی بھی جاب سے نکال دینا، بنا کسی قصور کے، بنا کسی جرم کے اسے جو ہے نا جاب سے فارغ کر دینا، تو اس انسان پہ کیا گزری ہوگی، تب اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ میں نے جیسے یہ سب بیئر کیا، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیا چلے، امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ اوکے جی، اب آ جاتے ہیں اپنی سٹوری پہ۔ میں جو ہے نا ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، وہاں پہ جو ہے نا مجھے تقریباً 6-7 منتھ ہو گئے تھے ٹیچنگ کرتے ہوئے۔ تو پھر جو ہے نا اچانک سے کیا ہوا کہ ہمارے اسکول کی کچھ ٹیچرز اور ہمارے جو سی ایم تھے نا، انہوں نے آپس میں مل کے جو ہے نا ایک پلان بنایا، یعنی کہ مجھے اسکول سے نکالنے کا پلان۔ مجھے اسکول سے کیوں نکالنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ میری جگہ پہ جو ہے نا کسی اور ٹیچر کو ہائر کرنا چاہتے تھے، کسی اور ٹیچر کو رکھنا چاہ رہے تھے، اس لیے، اور جو ہے نا اس کی جگہ بن نہیں رہی تھی اسکول میں۔ پھر انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اس کو جو ہے نا نکال دیتے ہیں، اور جب یہ چلی جائے گی، اس کی جگہ بن جائے گی، تو اس کو جو ہے نا ہم اپنے اسکول میں ہائر کر لیں۔ اس دن بھی جو ہے نا میں معمول کی طرح اپنی کلاس میں تھی، اور اپنے کلاس میں جو ہے نا بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ سر نے نا مجھے بلایا، سر کہتے ہیں کہ امی صاحب بات سنیں۔ میں چلی گئی، جب سر نے بات کرنا سٹارٹ کیا، اب میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، یا آپس میں انہوں نے کیا کھچڑی پکائی ہوئی ہے۔ یہ جس ٹیچر کو رکھنا چاہ رہے تھے نا میری جگہ پہ، وہ سر کی من پسند ٹیچر تھی، سمجھ سکتے ہیں نا آپ لوگ، یعنی کہ وہ ان کی پسندیدہ لڑکی تھی جس کو انہوں نے رکھنا ہی رکھنا تھا۔ کہتے ہیں مس، ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ جو ہے نا کچھ عرصہ جو ہے نا کچھ منتھ جو ہے نا اپنے گھر میں ریسٹ کر لیں، کیونکہ آپ کی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی، آپ بیمار ہیں، تو تھوڑا ریسٹ کریں گی، طبیعت بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی، اور جیسے ہی آپ کی طبیعت بہتر ہوگی نا، تو کچھ منتھ بعد ہم جو ہے نا آپ کو دوبارہ اسکول میں بلا لیں گے۔ ہم فی الحال جو ہے نا آپ کو اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے، آپ کو اس جاب پہ جو ہے نا نہیں رکھ سکتے۔ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، میں نے آپ کی کلاس بھی چیک کی ہے، مجھے پتہ ہے آپ بہت اچھا پڑھاتی ہیں، آپ کی کلاس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو ہے نا ابھی ہم مزید آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتے۔ اب یقین مانے کہ جب انہوں نے یہ بات کی نا، تب میرے دل پہ جو گزری نا، وہ صرف اور صرف میرا اللہ جانتا ہے کہ کیسے میں وہاں پہ تھوڑی دیر جو ہے نا کھڑی رہی، اور کیسے میں نے ضبط کیا، کیسے میں نے وہ آنسو جو میری آنکھوں میں آئے ہوئے تھے نا، ان کو کیسے میں نے اپنی آنکھوں میں ہی سمیٹ لیا۔ یہ صرف مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میں جانتی ہوں، یا صرف جو ہے نا میرا اللہ جانتا ہے۔ خیر، میں نے جو ہے نا تب کچھ بھی نہیں سر کو بولا، میں چپ کر کے نا اپنی کلاس میں آ گئی، کیونکہ بولنے کے لیے میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں تھی آ رہی کہ میں جو ہے نا کیا بولوں، اور کس طرح جو ہے نا اپنی جو میری سچویشن تھی، جو میری حالت تھی، اس پہ جو ہے نا میں کس طرح کنٹرول کروں۔ ایک دو ٹیچرز جو ہے نا میرے حق میں بولی بھی کہ اس کا قصور تو بتائیں، آپ لوگ جو ہے نا اس کو کیوں نکال رہے ہیں، لیکن خیر جیسے تیسے کر کے جو ہے نا میں گھر آئی۔ گھر آ کے میں اتنا روئی کہ مطلب کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی قصور بھی نہیں ہے، کوئی جرم بھی نہیں کیا میں نے، تو کیسے جو ہے نا مجھے انہوں نے کتنی آسانی سے جاب سے نکال دیا، حالانکہ میں کام بھی صحیح کروا رہی تھی، پوری ایمانداری کے ساتھ کروا رہی تھی، چاہے میں بیمار ہی تھی۔ ایک انسان جو پہلے ہی اپنی بیماری کے ساتھ لڑ رہا ہو، اپنی ڈسیبلٹی کو جو ہے نا ابھی تک قبول ہی نہ کر پا رہا ہو، تو اس کو اچانک سے اس کا جو ہے نا دل توڑ دیں، مطلب اس کو جاب سے فارغ کر دیں کہ ہاں تم گھر جاؤ، بیٹھو، سوچو، اور جو ہے نا مرو، یہ تو ایک اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دینے کے برابر ہی ہے نا۔ اور تب جو ہے نا میری سچویشن ایسی ہی ہو گئی تھی۔ خیر، میں نے جو ہے نا اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے، میں جو ہے نا ایسے ہی بس دیکھتی رہتی تھی، ظاہر ہے کام تو کوئی ہوتا نہیں تھا مجھ سے، نہ میں کام کر سکتی تھی، تو میں جو ہے نا ایسے ہی ایک دن موبائل دیکھ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے نا میری آنکھوں کے سامنے ایک وظیفہ آیا، تو میں نے جو ہے نا پورے یقین کے ساتھ وہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یقین مانے کہ ابھی کچھ دن ہی مجھے ہوئے تھے وہ وظیفہ کرتے ہوئے، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ مجھے جو نا جہاں میں پہلے ٹیچنگ کرتی تھی، جو میری پہلی جاب تھی، اس سے
बदतर मुझे जॉब अता कर दी, और वो भी कुछ ही दिन के अंदर अंदर। मैं जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हुई जब मुझे दूसरी जॉब मिली, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला जो है ना हमारे दिल की हालत को जान रहा होता है, वो उसे पता होता है कि हमारे अंदर जो है ना क्या चल रहा है, और अल्लाह ताला मेरे दिल की हालत से बखूबी वाक़फ़ था। उसने जो है ना मुझे मायूस नहीं होने दिया। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। मुझे जब जॉब मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं समझती हूँ कि अगर एक दर बंद होता है ना तो अल्लाह ताला 100 दर खोल देता है, इसलिए इंसान को जो है ना परेशान नहीं होना चाहिए। मैं जो है ना जहाँ दूसरी जगह पे जॉब कर रही थी, वहाँ पे जॉब करते हुए अभी मुझे कुछ अरसा ही हुआ था कि अल्लाह ताला ने मुझ पे इतना करम किया, मुझे इतनी इज़्ज़त दी, मुझे जो है ना उन्होंने वहाँ की प्रिंसिपल बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं वहाँ की प्रिंसिपल बन गई, मेरी जो है ना सैलरी में इजाफ़ा हुआ। यूँ समझ लें कि एक स्कूल से मुझे निकाला गया और दूसरी जगह पे जब मुझे जॉब मिली तो अल्लाह ने जो है ना वहाँ पे मुझे इज़्ज़त दी, मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा किया। ये सब जो है ना अल्लाह की करम नवाज़ी थी, और अल्लाह जो है ना इंसान के लिए बेहतर सोचता है, इंसान से भी बेहतर से बेहतरीन सोचता है। उसमें जो है ना मेरी भलाई ही थी। तो मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, और ये सब जो है ना उस वज़ीफ़े की वजह से भी हुआ जो वज़ीफ़ा मैं करती थी। उसके बाद जो है ना वो स्कूल वाले जहाँ पहले मैं टीचिंग करती थी, बहुत मरतबा मेरे पास आए हैं, बहुत मरतबा मेरे पास आए हैं, बहुत तरले तक किए हैं। ये भी कहा मुझे कि हम आपकी सैलरी में डबल इजाफ़ा करेंगे, आपको जो है ना कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आप जो है ना वहाँ पे आके एज़ ए हेड ही काम करें, लेकिन आप हमारे स्कूल में वापस आ जाएँ। लेकिन नहीं, जब एक मरतबा जहाँ से इंसान निकाला जाए ना, तो मैं समझती हूँ वहाँ पे दोबारा जो है ना एतबार नहीं करना चाहिए। मेरा दिल ही नहीं माना दोबारा वहाँ जाने को। और जहाँ पे जो है ना जिन्होंने मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह से मैं वहीं हूँ। मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं इस जगह पे जो है ना काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जो है ना बहुत खुश हूँ। मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है और एक अच्छी पोस्ट मिली हुई है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब जो है मैं आप लोगों का वज़ीफ़ा बता देती हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, अव्वल आखिर जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद सूरत तौबा की आखिरी आयत। इसको काउंट नहीं करना, जितना आप लोगों से हो सकता है ना, जितना ज़्यादा आप लोगों से हो सकता है इन आयत को पढ़ना है। सुबह शाम पढ़ें और दिन में जब टाइम मिले तब पढ़ें। जो भी मकसद हो उसको ज़हन में रखें, इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब होंगे, आपका मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। इसके साथ जो है ना आप लोगों ने दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है, पहले भी पढ़ना है और बाद में भी पढ़ना है। इसके साथ जी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, उससे जो है ना हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।